وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ امام الاولین والآخرین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر تمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام ذوی الاحترام، میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننا اور اللہ پاک کی صفات کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے بنیادی عقائد کے اندر ہے، اور صرف عقائد ہی نہیں بلکہ جتنے بھی علوم اسلامیہ ان سب سے افضل ترین جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو جاننا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمیں پتہ ہوگا اتنا ہی ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا اعتماد پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قوت اور جبروت کا ہمیں پتہ چلے گا، تو طاقت کا پتہ چلے گا، تو ہم پھر جو ہے وہ اللہ پاک کے اتنے ہی تابع ہوں گے کہ جتنا ہمارا علم ہوگا۔ یہ علم اللہ پاک کی صفتوں کا بڑا ضروری علم ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انبیاء کرام تین ہی باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات انبیاء کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتے ہیں توحید کے بارے میں، اور توحید کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو جاننا۔ وہ یہ لازمی طور پر بیان کرتے ہیں اور خود بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے، یہ ساری کائنات اللہ پاک کی ہے، اور ہر ذرہ اللہ پاک کے آگے جھکتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ یہ بات وہ پہلے سمجھاتے ہیں، اور اس کے سمجھانے کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، پھر وہ ایک نظام دیتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ذکر کرنا ہے، ایسے یاد کرنی ہے، اس طرح اللہ پاک ان کاموں میں راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ تیسری بات جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم پہچان کرو گے اور عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، اس کا تمہیں ملے گا کیا؟
اگر کرو گے تو کیا ملے گا، نہیں کرو گے تو کیا ملے گا، یعنی قیامت کے بارے میں تیسری بات وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اسلام پورا انہی 3 چیزوں کا نام ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے دین یہی 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی پہچان، دوسرا اس کے نظام کی پہچان، اور تیسرا قیامت پر یقین کرنا اور اپنا حساب کتاب پر یقین پیدا کرنا، اور کہ میرے ہر عمل کا اللہ پاک مجھ سے حساب لیں گے۔ یہ تیسری چیز جو ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں ہماری۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی دیکھیں، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی قدرت ہے، کتنی طاقت ہے۔ آپ کوئی بھی ایک ذرہ بھی ہوا کے اندر کھڑا نہیں کر سکتے، چھوٹا سا ایک کنکر آپ کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے اتنا بڑا چھت، اتنا بڑا آسمان، اور پھر جس طرح اللہ پاک نے پہلے دن بنایا آج تک اسی حالت کے اندر ہے۔ اس کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی دراڑ نہیں پڑی، کوئی پرانا نہیں ہوا، کوئی اس کے اندر فرق نہیں پڑا۔ اللہ پاک بار بار کہتے ہیں کہ حل تری من فطور، اس کے اندر تمہیں فطور نظر آتا ہے کوئی؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہاں اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، اپنی نظروں کو اٹھاؤ اور دیکھو کہ میرے نظام کے اندر کہیں فطور بھی ہے۔ حل تری من فطور، فطور عربی کا لفظ ہے لیکن پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، ذرا مجھے دیکھ کر تو بتاؤ۔ اور پھر اتنا بڑا آسمان دیکھ کر، اتنی بڑی نشانی دیکھ کر، اتنی بڑی اللہ کی آیت دیکھ کر، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قوت کا اندازہ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، پھر بھی اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے آگے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ دیکھو یہ سورج اور آسمان، یہ سورج اور چاند، یہ مکمل طور پر میرے حکم کے تابع ہیں۔ یعنی یہ سخرا کا مطلب ہے کہ میرے حکم کے مکمل تابع ہیں، وہ ایک ذرے کے برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جب میں کہوں، جس طرح کہوں، جتنا کہوں، میں نے جہاں سے کہنا ہے اس نے طلوع ہونا ہے، جہاں کہنا ہے وہاں اس نے غروب ہونا ہے، اور جب ٹائم ہے، جس طرح کا ٹائم ہے، جس علاقے میں جو ٹائم ہے، صدیوں سے اسی طرح ہو رہا ہے، کبھی یعنی کہ یہ فرق پڑے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں بندہ، سورج کتنی بڑی اللہ پاک کی علامت ہے، اللہ پاک کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور کتنا بڑا یہ سورج۔ ہم پھر بھی بعض اوقات جو ہے، ایک دفعہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، ان کے سامنے کسی گو نے، حضور کے سامنے کسی گو نے گفتگو کی، اور وہ کہنے لگی کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ گو کی بات سن کر صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، بڑے ہی ان کو خوشی ہوئی کہ دیکھو کہ ایک جانور نے، چھوٹے سے جانور نے یہ ایک گواہی دے دی۔ ہمارے آقا ان کی خوشی کو دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، بڑے معزوز ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے ہیں۔ اور میری نبوت پر جب سارے وہ خاموش ہو گئے تو ہمارے آقا فرمانے لگے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ گو کا کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کئی بڑی علامت اللہ تعالیٰ کی سورج ہے۔ سورج کو دیکھ کر تمہیں اللہ پاک یاد کیوں نہیں آتا؟
چاند کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا؟ اتنی بڑی اللہ پاک کی نشانی ہے، لیکن لوگ چھوٹی سی نشانی پر، اپنی خواب پر یقین کر لیں گے، کسی اور بات پر یقین کر لیں گے۔ سورج اور چاند کے ہوتے ہوئے تو کسی علامت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر علم کتنا بڑھ گیا ہے، لیکن کوئی سورج کا 10واں حصہ بھی بنا کر دکھا دے، کوئی کروڑواں حصہ بنا کر سورج جیسا دکھا دے۔ دیکھو کہ رات کو کتنے کمکمے جلتے ہیں، کتنی رات کو روشنیاں ہوتی ہیں، کتنے شہر آباد ہوتے ہیں، لیکن اندھیرا دور نہیں ہوتا، اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ کوئی جو ہے وہ بلب 10 گز تک، کوئی 20 گز تک، کوئی 40 گز تک۔ آج کل وہ فلائٹ لائٹیں لگاتے ہیں، وہ کھیلنے شیلنے کے لیے کتنی لائٹ ہوتی ہے، تو اردا گرد اندھیرا۔ لیکن جو ہی اللہ پاک کا یہ چراغ طلوع ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی، کوٹھڑیوں میں بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کتنی بڑی علامت ہے، یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نشانی ہے یہ سورج۔ لیکن ہم جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں اپنی خواب سے متاثر ہو جائیں، مگر اللہ پاک کے بتائے ہوئے اتنے بڑا سورج، اتنی بڑی اللہ پاک کی قدرت کی نشانی، اس سے ہم متاثر ہی نہیں ہوتے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے دن رات دیکھتے رہتے ہیں، جو چیز عام بندہ دیکھے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے یہ چاند کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، آسمانوں کا ذکر کیا، یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں قیامت پر اور تمہیں اللہ کی ملاقات پر یقین آ جائے۔ دیکھو کہ یہ اللہ پاک نے یہ آسمانوں کا ذکر، زمینوں کا ذکر، یہ سورج کا ذکر، چاند کا ذکر، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا ہے کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات پر یقین پیدا ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سارا ذکر اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ تم نے رب سے ملنا ہے۔ رب سے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ جا کر کوئی دعوت کھانی ہے، رب کو حساب دینا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک ذرہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں ہاتھ میں کہ تمہارے دن کہاں گزرے، راتیں کہاں گزری۔ ویڈیو 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، اور پھر یہاں تک اللہ پاک نے سورۃ کاف کے اندر فرمایا ما یلفظ بندہ کوئی من قول، کوئی بندہ ایک بات بھی نکالتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس ایک تیار، ہر وقت مستعد، جو کبھی تھکتا نہیں، وہ نگہبان بنا رکھا ہے اور وہ تمہارے ہر لفظ کو نوٹ کر لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول، اللہ نے فرمایا تم کسی بات کا تلفظ کرتے ہو تو الا لدیہ رقیب عتید، ان باتوں پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور یہ باتیں یقین کے لیے اللہ پاک نے بیان کی ہیں، اور اسی لیے بیان کی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے اس قرآن پاک کے اندر پہلے فرما دیا اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، لا ریب فیہ، اس میں جھوٹ کوئی نہیں، اس میں شک کوئی نہیں۔ تو جب اس میں شک نہیں ہے تو اس کے اوپر یقین کیوں نہ کریں؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اس کے باوجود کہ انبیاء کرام نے اتنے بڑے بڑے دلائل دیے، اتنے دلائل قاہرہ دیے، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ یہ مانتا نہیں۔ آسمان مان گیا، زمین مان گئی، پہاڑ مان گئے، سورج مان گیا، چاند مان گیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے،
من شیئن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرتابی کرتی ہو۔ ہر وقت ایک انسان ہے لیکن اس نے اتنے دلائل دیکھے، اتنے دلائل کس کے سامنے پیش کیے گئے مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سپارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر وہ جب آپ یہ فرماتے کہ بھائی تم نے مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے اور زندہ ہو کر تم نے جواب دینا ہے، ایک ایک بات تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو تھے لیکن قیامت کے اوپر ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد بندہ کیسے اٹھے گا۔ یہ آگے سے بولتے تو نہیں تھے لیکن دل میں وہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ لاکھوں لوگ مر گئے آج تک کوئی واپس نہیں آیا، لاکھوں لوگوں کی جانیں نکلیں، یہ دیکھو یہ کیا ہوا۔ اسی اسنا کے اندر ایک بھتیجے نے اپنے چچے کو، جو اس کا چچا جو تھا لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ بھائی میں چلو اس کو قتل کر کے اس کے سارے مال پر قبضہ کروں۔ یہ مال کے لیے لوگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو مال کے لیے نہ بھائی کوئی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی چچا ہے تو نہ کوئی بیٹا ہے، مال کی خاطر۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم عدو لکم، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا فتنہ ہے، ایک جگہ فرمایا یہ اولاد جو ہے یہ دشمن ہے تمہاری، اور یہ مال دشمن ہے، اس لیے کہ جو مال بندہ حرام کمائے گا وہ تو آگ ہے، وہ تو دشمن ہے، اور جو اولاد جس اولاد کے لیے حرام کمائے گا، جس اولاد کے لیے اللہ سے دور ہوگا، جس اولاد کی وجہ سے اللہ کو چھوڑے گا، وہ اولاد بھی دشمن ہوئی، وہ اولاد ہی اسے دوزخ میں لے جائے گی۔ جو اولاد دوزخ میں پھینک دے وہ دوست ہے کہ دشمن ہے؟ تو بندہ اپنے مال کی خاطر اور اولاد کی خاطر وہ دوزخ کو قبول کرتا ہے، وہ دشمنی اللہ کی لے لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گیا صرف مال کی خاطر اور اولاد کی خاطر، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ صرف مال کے پیچھے اپنے دشمن کو نہ پالیں۔ اگر آپ حرام کمائی کریں گے تو اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ و برباد اور ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ لا یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، حالانکہ وہ مرغے کھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ یعنی متنجن کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ پاک نے کہا یہ آگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ جو ہے وہ آگ بھرے گا، یہاں اسے جا کر یہی مرغے اور یہی متنجن اور یہی چیزیں جو ہیں آگ کی صورت میں کھانی پڑیں۔ کل محل یشفی الوجوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کھانا تانبے کی طرح پگھلا ہوگا جو ان کے چہروں کی چمڑیاں ادھیڑ دے گا۔ آپ ذرا غور کریں، اور یہ ایک ایک لفظ ہے جیسے قرآن نے کہا ایسے ہو کر رہنا ہے۔ لہٰذا صرف اپنی اولاد کی خاطر اللہ کو نہ چھوڑیں، اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور مال کی خاطر یہ جو آگ ہے نری، اس کی خاطر جو ہے وہ اللہ پاک کو ناراض نہ کریں، کیونکہ پھر اس نے کام نہیں آنا۔ اور اللہ پاک نے وہ قرآن پاک کے اندر پہلے سپارے میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کر دیا اور چچے کی لاش کسی اپنے مخالف کے دروازے پر پھینکایا جا۔ اب جب یعنی صبح اٹھے تو انہوں نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جھوٹا یہی بھتیجا، یہی اس کے بھائی
اور دیگر جا کر موسیٰ علیہ السلام جی فلانے بندے نے ہمارے چچا کو قتل کر دیا۔ ہر مقدمہ کرنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر دعویٰ کرنے والا سچا نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی کوئی دعوے کرے پھر جا کر وہاں پر رونا بھی شروع کر دیا، وہاں پر دھونا بھی شروع کر دیا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کی، سب کچھ کر کے اور پھر آ کر رو رہے ہیں۔ آنسو بھی سچے کوئی نہیں ہوتے، یہ ضروری نہیں کہ جو روئے تو وہ سچے ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم رونے کی وجہ سے کہتے ہیں جی جو رو رہا ہے۔ یہاں بھی کئی دفعہ ہمیں تجربہ ہوا، اللہ پاک معافی کرے، کہ یہاں کھڑے ہو کر رو کر اور بعد میں جا کر جب پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ معافی کرے کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر جھوٹ بھی بولنا، جھوٹے آنسو بہانا اور صرف پیسے کی خاطر، یہ پیسہ جو ہے یہ دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیسے کے پیچھے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ فتنہ اور دشمن ہے۔ یہ پیسے کی خاطر لوگ اتنے دھوکے کرتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں ہے، لیکن وہ آج تک پیسے نے کسی کا کام بنایا بھی کوئی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرمانے لگے کہ بلاؤ پارٹی کو، ان کو بلایا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم تو صبح اٹھے، یہ انہوں نے قسمیں جو اس وقت رواج تھا قسمیں حلف دیا، تو یہ معاملہ بڑا الجھ گیا، وہ بالکل مانتے نہیں، یہ کہتے ہیں جی کیا ہی انہوں نے۔ پھر چنانچہ آپ دیکھیں واقعہ تو بڑا لمبا ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کس طرح اللہ پاک نے دلائل دیے اور کس طرح انبیاء کرام نے بات کو ثابت کیا، لیکن لوگ پھر نہیں مانے۔ اس اسنا میں انہیں کہا گیا کہ گائے لاؤ۔ وہ گائے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں تلاش کرتے کرتے 40 دن لگ گئے۔ وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا کرتے رہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے میں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ گائے مل گئی، گائے کو ذبح کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا کوئی حصہ لے کر اس کے جسم پر لگاؤ۔ گائے کو ذبح کیا، پھر بعض کہتے ہیں زبان کو، بعض کہتے ہیں دل کو، بعض کہتے ہیں کوئی، بہرحال قرآن میں کوئی حصہ بیان نہیں کیا گیا ہے کون سا لگانا ہے، وہاں تو یہی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ بھی لگا دو۔ اب وہ گائے کا، وہ ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ پکڑ کر مردے کے جسم پر رکھا گیا۔ اس دن میں 40 دن گزر چکے تھے، اب لاش بھی 40 دن صحیح رہی، حالانکہ 2-3 دن بھی بڑے مشکل نکلتے، خاص کر کے جس کو قتل کر دیا جائے۔ 40 دن تک لاش درست رہتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اسی وقت اس میں حرکت پیدا ہوئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور سارا مجمع موجود ہے، پورا علاقہ موجود ہے، ہر بندہ جو ہے وہ الرٹ ہے۔ دیکھا کہ دیکھو کہ یہ فوری طور پر 40 دن کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ ہوا، اور یہ مکمل طور پر صحیح سلامت اٹھ کر بیٹھا۔ اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ بھائی تمہیں کس نے قتل کیا؟ میرا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے پیسے کے لیے، دولت کے لیے، فلاں کے لیے، پھر اس نے اٹھایا اور وہاں جا کر یعنی وہ پھینک آیا ہے۔ اب دیکھو کہ اس سے بڑی بھی کوئی نشانی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد بندے نے اٹھنا ہے۔ اور اللہ پاک اگر یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں 40 دن کے بعد زندہ کر سکتا ہوں تو پھر 40 سال بعد بھی کر سکتا ہوں، 40,000 سال بعد بھی کر سکتا ہوں، 40 لاکھ سال بعد بھی کر سکتا ہوں۔ اگر بندہ اللہ پاک زندہ نہ کر سکے تو 1 دن کے بعد بھی نہیں کر سکتا، اور جو ذات مبارکہ 40 دن کے بعد زندہ کرے وہ اس بات پر قادر ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہے
کہ وہ 40 سال کے بعد ہو، 40 مہینوں کے بعد ہو، 40 لاکھ سال کے بعد ہو، اور پھر وہ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ ضرور اپنی جان تو خون نکل کے عرش ہے، اگر یہ مختلف جسموں کے اندر بھی چلا جائے تب بھی اللہ پاک کی ذات مبارکہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے اپنا تبصرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، ہم مردوں کو اسی طرح زندہ کریں گے۔ کذالک نخرج الموتى، دیکھو اللہ پاک نے یہ بیان ہی اس لیے کیا، یہ سارا سلسلہ ہی اس لیے ہوا کہ کذالک نخرج الموتى، کہ ہم اسی طریقے کے ساتھ مردوں کو زندہ کریں گے۔ آج ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ ہم جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ دیکھو انہوں نے بڑا چھپایا لیکن وہ سب کچھ اس نے ظاہر کر دیا، اور اس نے یہ بیان کر دیا کہ یہ میں نے معاملہ کیا، اس نے کیا ہے، اور وہ سارے زمانے میں رسوا ہوا، پھر بعد میں جو بھی سزاؤں کا سلسلہ ہوا۔ لیکن کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گا تو میں بچ جاؤں گا، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ بات غلط ہے۔ یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بھی سن رہے ہیں، اور اس آیت یہ قرآن پاک کا سچا ترین واقعہ ہے جسے قرآن نے اپنی آیتوں کا زینہ بنایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے گھر بار کو دیکھیں، دوستوں کے ساتھ معاملے کو دیکھیں۔ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، تو وہ اس کو نہیں دے رہے ہیں، آپ فریب اپنے آپ کو دے رہے ہیں، آپ دھوکہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ بظاہر آپ اس کو نقصان دے رہے ہیں لیکن جان اپنی پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بات یقین پیدا کریں۔ یہاں سے اللہ پاک کی ذات مبارکہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ آج اگر ہمیں یقین آ جائے کہ میں نے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے تو پھر تو بندہ ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندے ایسے جن کے سامنے بندہ زندہ ہوا، اس نے گواہی دی، ہر چیز بیان کیا، کسی کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ کہتا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ثم قست قلوبکم، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے کہ جس طرح کل حجارہ، پتھروں کا وہ شد و قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد تمہارے سامنے ایک بندہ زندہ ہوتا ہے اور وہ سب کچھ بیان کرتا ہے، اس سے بڑی اب دلیل کی کیا ضرورت تھی بتائیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا جو ہے کتنا بڑا مفاد پرست ہے، اپنی مفاد کی خاطر ہر قسم کے دلائل کو رد کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی دلیل کو اللہ پاک فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل انتہائی سخت ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا اس ہمارے ملک کے اندر اور کس طرح ہم مفاد کی خاطر، چلو وہ ایک تو دہشت گرد ہیں، لیکن وہ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، ملاوٹ کرنے والوں کو دیکھ لیں، منافع خوروں کو دیکھ لیں، اور دیگر ان کو اس بات سے، اب تو یہ یعنی کل ہی مجھے وہ کالم جو ہے جاوید چودھری صاحب کا پڑھنے کو ملا، یعنی پہلے اس ملک کے اندر 4000 گدھے جو تھے وہ چلو ان کا وہ مرتے یا ان کی کھالیں وغیرہ باہر بیچتے، اب 3 لاکھ گدھے جو ہیں وہ ذبح کر کے ریسٹورنٹوں پر، ہوٹلوں پر، اور بلکہ وہ جو کرتا ہے اس نے کہا ہے جی کوئی سیاستدان ایسا یا کوئی بڑا بندہ ایسا نہیں جس نے گدھے کا گوشت نہ کھایا، سارا یہ پیسے کی خاطر، سارا جو ہے یہ پیسے کی خاطر وہ سارا کیا جا رہا ہے۔ اور یعنی
حرام گوشت کھلانا، اور ان کو اس سے قطعی کوئی بات نہیں کہ اللہ پوچھے گا، ہم نے حساب دینا ہے، ہم یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے کتنا ممنوع قرار دیا ہے، اور ساتھ حجت کیا پیش کی، کہتا ہے جی یہ سیاستدان، یہ بڑے، یہ سرمایہ دار، یہ فلاں، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو گدھا ہی کھلایا جائے۔ آپ ایک اندازہ کریں کہ یہ کیا، اب اس سے بڑا بھی کوئی دہشت گرد ہوگا جو جعلی دوائیاں بناتا ہے، اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا۔ اور پھر وہ جو ہماری ایگزیکٹ پر نکلی دوسرا کہ ایک کتے کو بھی ڈگری جاری کر دی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈگری حاصل ہی اس لیے کی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ کتنی جعل سازی ہو گئی۔ دیکھو پیسے کے پیچھے دنیا کیا کیا کرتی ہے۔ ثم قست قلوبکم، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، کلمہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، نام بھی مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے، لیکن قطعی طور پر نہ اللہ پر یقین ہے، نہ رسول اللہ پر، نہ قرآن پر، نہ قیامت پر، کسی چیز کے متعلق ہمارا کوئی سلسلہ ہی موجود نہیں ہے، صرف کلمے کا تلفظ کیا ہوا، لفظ دہراتے ہیں بس۔ ہم نے سمجھا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو اتنا ہی کافی ہے، لفظ دہرا دیے، آگے اس کلمے میں کیا کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، کلمے کا مطالبہ کیا ہے، مطالبہ یہی ہے پیسے کھاؤ، یعنی دین بھی پیسہ، ایمان بھی پیسہ، بھائی بھی پیسہ، باپ بھی پیسہ، ہر چیز جو ہے وہ پیسہ بن گیا۔ اور پیسے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ دشمن ہے تمہارا، اور ایسا پیسہ جو ہے وہ یقینی طور پر دشمن بن چکا ہے۔ اس لیے آپ کم از کم جتنے حضرات یہاں پر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو تلقین کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کے اوپر یقین پیدا کریں، قیامت پر یقین پیدا کریں، اور یقین کریں کہ میں اگر دل کے اندر بھی کوئی غلط بات سوچتا ہوں تو وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ یہ مسلمانی کیا ہے؟ اتنے بڑے دلائل دیکھ کر اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، کالحجارہ، جس طرح پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ یہ دل کا سخت ہونا کیا ہے۔ دل کا سخت ہونا اس کو کہتے ہیں اس پر کوئی آیت اثر نہ کرے، کوئی دلیل اثر نہ کرے، نہ اللہ کا فرمان نہ رسول کا فرمان، نہ اللہ کی بات مانے نہ رسول کی بات مانے، وہ سمجھے کہ میرا دل سخت ہے، اور دل کی سختی سوائے نقصان کے، ہلاکت اور بربادی کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے دل کا سخت ہونا، بلکہ کارنامہ یہ ہے کہ آیت سنتے ہی بندہ جھک جائے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے وہ چاہے سارا قرآن پڑھ لیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اس پر غور کریں، کیا ہم بھی سختی والوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر شامل ہیں تو اپنے آپ کو بدلیں، اس میں تبدیلی پیدا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔